السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام سر، لوگ اور تھوڑے سے لاگ ان ہو رہے ہیں تو میں اپنے ایک سوال سے ابتدا کرتا ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ لالچ یا گریڈ جو ہوتی ہے یہ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے پر یا اس کے اچھے اصراف پر، اچھا پہننے پر، اچھا کھانے پر کوئی قدغن نہیں لگائی۔ تو وہ ایسی کون سی حد ہے جس کو ہم پار کریں تو خدا کی نظر میں لالچی کہلائیں گے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم ایسی کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ اس بری بلا سے بچا جائے؟ انسان کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدیعت کی ہیں ان میں ہر چیز کو آگے بڑھ کر زیادہ پانے کا داعیہ رکھا ہے۔ یہ زیادہ پانا اسی کو استکثار سے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے۔ زیادہ پانے کی جد و جہد انسان مال کے معاملے میں بھی کرتا ہے، علم کے معاملے میں بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر ایک حوصلہ مند شخصیت ہو تو بعض اوقات اقتدار کو پانے کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو یہ چیز اپنی ذات میں کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ اسی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جنت کو پانے کے لیے بھی وہ کم پر اکتفا نہ کریں بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچنے کی جد و جہد کریں۔ خود قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تنافس ہے، یعنی ایک دوڑ میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں تو عربی زبان میں اس کو مسابقت یا تنافس ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے سے دوڑ لگا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ جنت کی دوڑ میں دوسروں سے آگے بڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ پانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ چیز بری کب بنتی ہے؟ یہ اس وقت بری بنتی ہے جس وقت انسان کو جن اخلاقی اقدار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ان کا لحاظ کیے بغیر وہ آگے بڑھنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ لالچ یا حرص یا اس نوعیت کے بعد برے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ وہ ایک ہی چیز ہے، جب وہ صحیح حدود میں ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں، اس پر تحسین بھی کرتے ہیں، بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور وہی چیز جو اخلاقی تقاضوں کے خلاف ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اخلاقی تقاضوں کا شعور دیا گیا ہے، اس میں ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان آگے بڑھنے کی جد و جہد کا ہدف اس دنیا میں جنت کو بنائے۔ جنت کو ہدف بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھے، یعنی خیر میں آگے بڑھنا، نیکی میں آگے بڑھنا، انفاق میں آگے بڑھنا، اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں آگے بڑھنا، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں آگے بڑھنا۔ یہ ساری چیزیں بڑی مطلوب، بڑی محمود اور ہر لحاظ سے قابل تحسین ہے۔ لیکن اگر انسان دوسروں سے مال چھیننے میں آگے بڑھ رہا ہو، ان کی ٹانگیں کھینچنے میں آگے بڑھ رہا ہو، ان کو نقصان پہنچانے میں آگے بڑھ رہا ہو، یا یہ کہ جو کچھ اس کو مل گیا ہے اس پر شکر گزار ہو کے آگے بڑھنے کی بجائے ناشکری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو، تو ایک ہی عمل جو اپنی ذات میں کوئی برا عمل نہیں تھا وہ پھر قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے دوسری جگہ، یعنی ایک جگہ یہ ترغیب دی ہے کہ آگے بڑھو، اور دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جد و جہد نے تمہیں ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اصل میں انسان کے اخلاقی وجود سے ماپی جاتی ہیں، یعنی اگر تو وہ اعلیٰ اخلاقیات کو سامنے رکھ کے آگے بڑھ رہا ہے تو محمود، اور اگر وہ اخلاق کے آلودہ پہلوؤں کو سامنے رکھ کے آگے بڑھ رہا ہے تو قابل مذمت۔ تو بس اسی اصول پر اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو مطلب اپنے حدود کو پہچاننا جو ہے یہ سب سے بڑی یعنی اخلاقی حدود، کیونکہ انسان کا جو حسن ہے وہ اصل میں اس کے اخلاقی وجود میں ہے۔ انسان کی سیرت اور کردار بنتا ہی اعلیٰ اخلاق سے ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق اگر پیش نظر ہے تو ہر چیز جس میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، وہ خیر کو تلاش کرنا ہے، اس کی قرآن نے ترغیب دی ہے۔ تو نہ دولت کوئی بری چیز ہے، نہ علم کوئی بری چیز ہے، نہ اقتدار کوئی بری چیز ہے، بڑھیے لیکن اخلاقی حدود کی سچی پاسداری کے ساتھ آگے بڑھیے۔